آزاد کشمیر کے اندر حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور وہاں پر تقریباً 3 نوجوان آج پھر شہید کر دیے گئے ہیں ان کو، اور عوام اور فورسز کے درمیان جو ہے وہ جھڑپیں وہاں پر جاری ہیں، شیلنگ اور اسٹریٹ فائر جو ہے وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ نوجوان جو ہے وہ وہاں پر پرجوش ہیں اور سڑکوں پر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اپنے حقوق کی خاطر، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کچھ مطالبات اور سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب وہ مطالبات انہوں نے کیا رکھے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی ان کو دعوت دی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پہلے مطالبات جو ہے وہ مانے جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آگے مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کر سکتے ہیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی نے مزید کون سے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ سانحہ مظفر آباد میں سدھیر شہید کو جو قتل کرنے والی جماعت کے غنڈے ہیں، جو راجہ ثاقب یا ان کے جو کارکنان ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر جو FIR کے جو دفعات ہیں وہ 59(6) کی دفعات جو ہے وہ شامل کی جائیں، اور صدیر کی جو فیملی ہے اس کو 2 اہلکاران کو دی جانے والی دیت کے برابر رقم ادا کی جائے، اور اس کی فیملی میں سے ایک فرد کو سرکاری جاب دی جائے۔ اور دوسرا جو مطالبہ سامنے رکھا ہے وہ انٹرنیٹ کی بحالی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ مسلسل انٹرنیٹ جو ہے وہ وہاں پر بند ہے، وہاں پر جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، وہاں پر سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ نیٹ ورک سروس جو ہے وہ وہاں پر بند کی گئی ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دوسرا مطالبہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو وہاں پر بحال کیا جائے، تو پھر اس کے بعد آگے مذاکرات کی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ 29 ستمبر سانحہ راولا کوٹ دہشت گردوں کے ویڈیو ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف FIR درج کی جائے، اور 8 دسمبر کے جو معاہدے کیے گئے تھے، تمام چیزوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور چوتھا جو بڑا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے کہ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، راجہ افتخار، اور کشمیر و پاکستان میں تمام جو گرفتار جو طلباء ہوئے، جو نوجوان ہوئے، ان کو جو ہے وہ مذاکرات سے پہلے رہائی دی جائے۔ یہ 4 مطالبات جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھے ہیں کہ یہ 4 مطالبات کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم مذاکرات کا سوچ سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر حالات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر مزید جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نیلم ویلی کا جو ایک بڑا قافلہ جو تھا وہ مظفر آباد پہنچ چکا ہے، میرپور جیلم ویلی کے جو قافلے ہیں وہ بھی مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ باغ، دیر کوٹ، نکیال، ڈڈیال، یہ تمام قافلے جو ہے وہ راستے میں ہیں، اور مظفر آباد جو دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا وہاں پر پہنچیں گے، اور آزاد کشمیر مظفر آباد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہاں پر بڑے جو ادارے ہیں، سرکاری عمارات ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جیسے پاکستان کے اندر سانحہ 9 مئی ہوا تھا، تو یہ ایک اور جو سانحہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فورسز اور عوام اس ٹائم آمنے سامنے ہے، سڑکوں کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن نوجوان جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو ہٹا کر، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور نیلم ویلی میں سے جو ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ نیلم ویلی کی جو عوام ہے، راستوں کے اوپر، وہاں پر سڑک کے اوپر جو رکاوٹیں رکھی گئی تھی، جو گورنمنٹ PNW جو ایک محکمہ ہے گورنمنٹ کا، اس کی جانب سے وہاں پر مشینری جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی، وہاں پر روڈ جو ہے وہ پتھر لگا کر، لکڑیاں ڈال کر وہاں پر اس روڈ کو بند کیا گیا تھا، لیکن نوجوانوں نے اسی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، اسی مشینری کو اپنے قبضہ میں لے کر وہ رکاوٹیں اسی مشین سے جو ہے وہ ہٹا کر وہ مشین ساتھ جو ہے وہ مظفر آباد لے آئے ہیں، اور راستوں سے تمام رکاوٹیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑے اعلانات جو ہے وہ ابھی متوقع ہیں کہ آیا کہ وہ پلان C کے اوپر جو ہے وہ کام مکمل کر لیا ہے انہوں نے، کہ تمام قافلے جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور آج رات تک کچھ قافلے پہنچ جائیں گے۔ اب پلان D ان کے پاس کیا ہے یہ قبل از وقت کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن پلان C کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر اوورسیز جو کشمیری ہیں وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، شرکاء کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، لیکن اوورسیز جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھارت کے سامنے، بھارت کے قونصلیٹ کے سامنے ہم احتجاج کرتے تھے، لیکن آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ہی پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے کہ برطانیہ میں اوورسیز کشمیری جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں اور پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر سیاسی رہنماؤں کی بات کی جائے تو سیاسی رہنما اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کل صرف ہمیں 2 سیاسی رہنما سامنے نظر آئے جنہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، ایک فیصل ممتاز راٹھور ہیں اور دوسرے دیوان علی چغتائی ہیں،
جنہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہائی اتھارٹیز ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وزارت داخلہ کہاں پر ہیں، ابھی تک کوئی بندہ ان میں سے سامنے نہیں آیا۔ اور دوسری جانب یہ بھی جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک حساس علاقہ ہے۔ 10 اضلاع جو ہیں، 10 اضلاع میں سے تقریباً 6 سے 7 اضلاع ایسے ہیں جو بارڈر ایریا پر جو ہے وہ موجود ہیں، لوکیشن جو ہے وہ ان کی بارڈر ایریا کے اوپر ہے۔ بھارت اس ٹائم جو ہے وہ پوری جو اپنی نظریں ہیں وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہے، پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کی نظریں ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا، پاکستانی جو لیڈران ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی کہ ان کشمیریوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ کشمیری ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے اپنے اوپر یہ جو ایک حقوق کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر گاہے بگاہے نکلتے رہے ہیں، لیکن ان کی آج تک کسی نے نہیں سنی۔ آج جو ہے یہ اپنے اندر ایک لاوا جو ان کے اندر ایک ابھر رہا تھا وہ لے کر سامنے سڑکوں پر آئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ احتجاج نہیں ہے جو نیپال اور سری لنکا کے اندر ہوا، بلکہ یہ وہ احتجاج ہے جو اپنے حقوق کے لیے صرف یہ لوگ باہر نکلے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ آیا کہ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے حکومت کی جانب سے یا مذاکرات کی جو پیشکش ہے وہ قبول کرتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی یا نہیں کرتی۔ جیسے ہی یہ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے، آپ کو مصدقہ اطلاعات کہیں اور سے نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، پاکستانی میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید اطلاعات جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔